ہماری زمین کا تقریباً 72% حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے اور اس پانی کا 97% حصہ سمندر کے گہرے اور نمکین پانی پر مشتمل ہے۔ ان پراسرار اور گہرے سمندروں کے نیچے موجود شہروں اور مختلف قسم کی مخلوقات کی کھوج میں سائنٹسٹ کئی دہائیوں سے مصروف ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ان انڈر واٹر ڈسکوریز کے بارے میں ہے جو واقعی حیران کر دینے والی تھیں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تھونس ہیراکلیون۔ تھونس ہیراکلیون پانی میں کھویا ہوا شہر جو کسی زمانے میں اینشینٹ ایجپٹ کی سب سے بڑی بندرگاہ تھی اور اسے ایجپٹ الیگزینڈریا کے شمال مشرق میں 15 میل دور موجودہ ابو قیر خلیج کے مقام پر 2700 سال قبل تعمیر کیا گیا تھا، جو بین الاقوامی تجارتی مرکز تھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ تباہ ہو گیا۔ آرکیالوجیکل ایکسپرٹ کے مطابق یہ شہر زلزلوں، سونامیوں اور سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح کی وجہ سے کمزور ہو گیا اور غالباً دوسری قبل از مسیح کے آخر میں شدید سیلاب کے بعد پانی کی نظر ہو گیا۔ انڈر واٹر ایکسپلورر فرینک گوڈیو اور ان کی ٹیم نے یورپین انڈر واٹر آرکیالوجیکل ایکسپرٹ کے ساتھ اس شہر کو سن 2000 میں ڈسکور کیا تھا۔ اس ایکسپرٹ ٹیم کے مطابق تھونس اور ہیراکلیون دراصل دو نہیں بلکہ ایک ہی شہر تھے۔ ہیراکلیون یونانیوں کے لیے تھا اور تھونس مصریوں کے لیے۔ اس شہر کی باقیات میں 64 جہاز، 700 اینکر، 16 فیٹ لمبے اسٹیچو، سونے سے بنے ہوئے خزانے اور چھوٹے چھوٹے پتھر ملے جن پر عجیب قسم کی تحریریں موجود تھیں۔ حقیقتاً یہ ایک خوبصورت اور شان و شوکت رکھنے والا شہر تھا جو ہمارے وقت سے 2700 سال پیچھے رہ گیا ہے اور سمندر کی گہرائیوں میں خاموش ہے۔ پاولو پیٹری۔ پاولو پیٹری کو سمندر میں ڈوبے ہوئے شہروں کی فہرست میں سب سے قدیم شہر مانا جاتا ہے۔ گریس کے جنوبی لاکونیا کے ساحل پر سمندر کے گہرے پانی کے فرش پر ڈوبا یہ شہر 5000 سال پرانا ہے۔ اس شہر کو 1967 میں مرین جیو آرکیالوجسٹ ڈاکٹر نیکولس فلیمنگ نے ڈسکور کیا تھا۔ یہ شہر حیرت انگیز طور پر اسی طرح محفوظ ہے جیسے کہ یہ 5000 سال قبل اپنے ڈوبنے کے دن تک محفوظ تھا۔ 2012 میں یونیورسٹی آف ناٹنگھم سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر جان ہینڈرسن نے ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مدد سے اس انڈر واٹر شہر پر ریسرچ شروع کی۔ ریسرچ کے دوران ان کو ٹوٹے پھوٹے مٹی کے برتن جگہ جگہ بکھرے ہوئے ملے اور 50 کے قریب انسانی قبریں بھی ملیں جو یہاں بسنے والے انسانوں کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ ڈاکٹر جان ہینڈرسن نے اس شہر کا نقشہ بنانے کے لیے جدید سونار اسکیننگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تھا۔ اس 3D ماڈل میپ کی مدد سے یہ دیکھا گیا کہ اس شہر میں چھوٹے چھوٹے گھر بھی تھے اور کچھ بڑی بلڈنگز بھی، اور حیرت انگیز طور پر یہ سارے گھر اور بلڈنگز ایک پراپر پیٹرن پر بنی ہوئی تھیں۔ یہ شہر اپنے دور کا ایک ایکسٹرا آرڈنری شہر تھا۔ اب ریسرچرز اور ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ 1000 قبل از مسیح کے قریب 3 شدید زلزلوں کی وجہ سے یہ شہر پانی میں ڈوب گیا تھا اور پانی سے دوبارہ کبھی ابھر نہیں سکا، اور اس شہر کی ترتیب ویسی ہی ہے جیسے ہزاروں سال پہلے تھی۔ لوئن سٹی۔ لوئن سٹی جسے عام طور پر اٹلانٹس آف ایسٹ اور چائنا میں شی چینگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر 1959 میں چائنا میں موجود سنان ڈیم کی تعمیر کے دوران سیلاب کی نظر ہو گیا تھا۔ یہ اب چائنا کے صوبے زیجینگ میں کیانڈاؤ جھیل کے نیچے موجود ہے۔ اس شہر کو سن 2001 میں ڈسکور کیا گیا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہ شہر 621 عیسوی میں ٹینگ ڈائنیسٹی کے دور حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ تقریباً 1400 سال پرانا ہے۔ مرین آرکیالوجیکل ایکسپرٹ کے مطابق 26 سے 40 میٹر کی گہرائی میں ڈوبے اس شہر کو 265 محرابوں، 5 داخلی دروازوں اور میناروں کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا۔ اپنے عروج کے زمانے میں یہ شہر زندگی اور ہلچل سے بھرا ہوا تھا، جہاں سڑکیں، گھوڑے سے چلنے والی گاڑیاں، مکانات اور وسیع عمارتیں تھیں۔ اس شہر کے لکڑی کے ڈھانچے اب بھی محفوظ حالت میں ہیں اور بہت سے مجسمے اور محراب پتھر سے بنے ہوئے ہیں۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ شہر 208 عیسوی کے آس پاس وجود میں آیا تھا، تاہم شہر کی پہلی تعمیر 25 عیسوی تک کی ہے۔ بہت سے لوگ اس شہر کو ٹائم کیپسول کہتے ہیں کیونکہ اس کے بہت سے مندر، محراب، گھر اور یہاں تک کہ پکی سڑکیں اب بھی برقرار ہیں۔ 25 سے 200 عیسوی تک شی جنگ پورے چین میں سب سے طاقتور سلطنت کے طور پر مشہور تھی۔ دی سنکن سٹی آف بایا۔ بایا ایک قدیم رومن شہر تھا جو خلیج نیپلس کے شمال مغربی کنارے پر واقع تھا۔ یہ شہر قدیم زمانے کے امیر اور اشرافیہ لوگوں کے رہائش کا مرکز تھا جنہوں نے یہاں پرتعیش ولاس تعمیر کر رکھے تھے۔ اس شہر کو 1950 میں ڈسکور کیا گیا تھا۔ آرکیالوجیکل ایکسپرٹس کی انڈر واٹر ریسرچ اور تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شہر صدیوں پہلے وولکانک ارپشن کی وجہ سے سمندر میں ڈوب گیا تھا۔
समंदर की गहराई में इस शहर की बहुत सी इमारतें आज भी महफूज हैं। पाया कि इन कदीम बाकियात को चंद ज़ेरे आब आर्कियोलॉजिकल अंडर वाटर पार्कों में से एक के तौर पर देखा जाता है, जहां शहर के टूटे फूटे ढांचे और हैरत अंगेज तौर पर महफूज मुजस्मों को स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइव की मदद से देखा जा सकता है। इस आइलैंड के गहरे समुद्री फर्श पर आपको अजीबोगरीब स्टैचू नजर आ रहे होंगे। यहाँ बिना आंखों वाले कई लोगों के मुजस्समों का हुजूम है जो किसी नामालूम सिमत की तरफ जा रहे हैं। इस जगह एक दायरे की शक्ल में कई इंसानी मुजस्मे बिखरे हुए पड़े हैं। ये मुजस्मे वाकई खौफनाक हैं, लेकिन ये गहरे पानी में डूबे किसी तहजीब या कदीम लोगों की बाकियात नहीं हैं। अगर आप गौर से देखें तो आपको इन मुजस्समों के हाथों में कैमरा और दीगर असरी आलात नजर आएंगे। दरअसल ये तमाम मुजस्मे समुद्र में मौजूद आर्ट गैलरी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और ये आइडिया ब्रिटिश मुजस्मा साज और माहिर माहौलियात जेसन डी क्रीज टेलर का था, जो समुद्र के फर्श को अपनी आर्ट गैलरी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और कोई भी शख्स इस जगह पर पानी के अंदर गोता लगाकर उन्हें देख सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।